محمد سيد الكونين والثقلين محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان وقار حیدر چوہان اور آپ دیکھ رہے ہیں پی کے نیوز ٹی وی. ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں اسلام آباد کے علاقہ پنڈوریاں کے اندر، اور یہاں پہ ادارہ کنز الایمان کے اندر آج ہم موجود ہیں. اور یہاں پہ آج جو ہے نا دستار فضیلت کے نام سے جو ہے نا یہاں پہ ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں جو ہے نا وہ بچیاں جو ہیں وہ جو ہے نا یہاں سے تعلیم سٹارٹ کریں گی. عالمہ، فاضلہ، حفظ و ناظرہ جو بھی ہوگا، قرآن مجید کی تمام تعلیمات ہوں گی وہ یہاں پہ ان کو دی جائیں گی. اور اس حوالے سے یہاں پہ جو علماء کرام تھے انہوں نے اپنی تقریریں کی ہیں اور عوام کو بتایا ہے کہ قرآن کی فضیلت کیا ہوتی ہے. تو میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں الحاج سید علی رضا کاظمی موسوی صاحب ہیں، اور یہ سجادہ نشین دربار حضرت سید لال حسین شاہ قلندر. ان سے بات کرتے ہیں کہ آج جو تقریب تھی اس کے حوالے سے یہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں جی؟ ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ. اچھا، آج کی جو تقریب منعقد کی گئی تھی اس حوالے سے جو ہے نا چند الفاظ جو ہے نا وہ فرما دیں. بحمدی تعالیٰ ہاشم حقانی صاحب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس پرفتن دور میں جہاں ہم اتنا مادہ پرستی کی اس دور میں اپنے اپنے معاملات میں الجھے ہوئے ہیں، دنیاوی معاملات میں الجھے ہوئے ہیں، وہاں یہ دین کا کام کر رہے ہیں. اور خواتین کے حوالے سے، بچیوں کے حوالے سے، ہماری بہنوں کے حوالے سے، کیونکہ کل انہوں نے ایک معاشرے کی تشکیل کرنی ہے. کل انہوں نے ایک جب باعمل اور اہل علم ماں بننا ہے تو پھر ان کی گود سے جو بچے ہوں گے وہ ہمارے اس دین کی محافظ ہوں گے، اشاعت دین، ترویج دین کی، حضور کی سنتوں کے لیے وہ کام کریں گے. وہ کر لیں گے، اسکپ کر لیں گے. ابھی اوپر گھر گئے اب آ رہی ہے. جی ناظرین، میرے ساتھ اس وقت حافظ کیسر عباس صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب کیسر صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ادارہ کنز الایمان ہے اس کا کیا رول ہے معاشرے کے اندر، ذرا یہ بتائیے گا. میں سب سے پہلے تو خراج تحسین پیش کروں گا حضرت علامہ ہاشم حقانی صاحب کو کہ وہ ایسے پرفتن دور کے اندر علم محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم لے کر اس چراغ کو اس معاشرے میں روشن کیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. جی ناظرین، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں خطیب اہل بیت، استاذ العلماء، بانیوں و محتمم ادارہ کنز الایمان پنڈوریاں شریف اسلام آباد، جناب حافظ محمد ہاشم حقانی صاحب. یہ پیر بوٹا سرکار جو ہیں ان کی جو مسجد ہے وہاں امام بھی ہیں، خطیب بھی ہیں وہاں کے، اور جو ادارہ کنز الایمان ہے یہاں کی یہ محتمم ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس ادارے کو آگے کب سٹارٹ کیا انہوں نے اور آگے ان کا کیا جو ہے نا ارادہ ہے، اس کو کہاں تک لے کے جانا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جو ہم نے افتتاح کیا مشائخ نے، علماء نے، جس میں آپ بھی تشریف لائے، یہ بچیوں کی دینی تعلیم کے لیے ادارہ کنز الایمان للبنات، اس کا آج افتتاح ہوا. تو یہ اپنی ترقی کی طرف الحمدللہ گامزن ہے، چل رہا ہے. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہماری جہاں بے راہ روی کا شکار ہیں ہماری بچیاں، جن کے سروں سے دوپٹے اتر چکے ہیں اور فحاشی اور عریانی کا ایک بازار گرم ہے، تو اس کو روکنے کے لیے ادارہ کنز الایمان بچیوں کی تعلیم کے لیے میدان عمل میں آیا ہے تاکہ ہم اسے روکیں. میں اس موقع پہ آپ کا بھی، جملہ تمام میڈیا سے وابستہ دوستوں کا بھی، مشائخ کا بھی، علماء کا بھی، تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جی ناظرین، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ابو الجمال حافظ عثمان چشتی صاحب، یہ ناظم اعلیٰ ہیں ادارہ کنز الایمان کے. ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ اس ادارے میں کب آئے اور یہ ادارے کو کیسے جو ہے نا رن کر رہے ہیں. السلام علیکم جی.
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا عثمان صاحب کہ یہ ادارے میں آپ کو کون سی مشکلات پیش آئیں اور یہ کیسے آپ جو ہے نا رن کر رہے ہیں، کون کون سے لوگ ہیں، کون سے ادارے ہیں جو آپ کے ساتھ اٹیچ ہیں اور وہ ہیلپ کر رہے ہیں؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین مرکز اہل سنت کو ابھی 7واں سال شروع ہے کہ مرکز اہل سنت ادارہ کنز الایمان جب یہاں پہ بنا، یہاں پہ اس کا افتتاح کیا گیا، پہلی اینٹ رکھی گئی، اس وقت یہاں پہ بڑے مشکل حالات تھے۔ ہم نے ایک کمرہ بنایا اور ہم نے ایک تمبو لگا کر یہاں پہ نماز شروع کی۔ ناظرین میرے ساتھ اس وقت جو ہے نا سید محمد عامر شاہ گیلانی صاحب ہیں اور یہ سجادہ نشین دربار عالیہ چورا شریف ہیں، ان سے بھی آج ہم بات کرتے ہیں۔ اچھا شاہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا، یہ ہمارے معاشرے کے لیے المیہ ہے کہ ہم گانے والے کو لاکھوں روپے دے دیتے ہیں، 5 منٹ کے لیے لاکھوں روپے دے دیتے ہیں، لیکن جو علماء کرام ہیں، جو دین کے وارث ہیں، جو دین پھیلا رہے ہیں، ان کو ہم 5 سے 10 ہزار روپے دے دیتے ہیں، چلے جی ہماری جان چھوٹ گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا رحمت للعالمین۔ پہلے تو میں دل کی گہرائیوں سے حضرت علامہ ہاشم حقانی آوان زیدہ شرفہ زیدہ مجدہ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کے چھوٹے صاحبزادے سید علی عباس حقانی وہ بھی لائق تحسین ہیں اور مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے بہت قلیل وقت میں اس خوبصورت جامعہ اور جامعات کا یہ خوبصورت ماحول ترتیب دیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین کیسے چلتا ہے اور اس مشکلات میں دین کی جو معاملات ہیں وہ کس طرح حاصل کیے جا سکتے ہیں مقاصد، تو میں سمجھتا ہوں کہ علامہ ہاشم حقانی صاحب کا یہ ادارہ ہمارے سامنے ایک بہت خوبصورت مثال ہے کہ اللہ کریم نے محدود وقت میں ان کو بہت ساری اللہ پاک نے غیبی مدد فرمائی، اور آج یہاں دیکھ لیں بچوں کی بھی کلاسز ہو رہی ہیں اور بچیوں کی بھی کلاسز ہو رہی ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے سوال کا، تو اس کے لیے میں یہ عرض کروں کہ آج کی جو سب سے اہم ترین ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ بچوں اور بچیوں کو جہاں دنیاوی تعلیمات کے لیے لوگوں نے فوکس کر رکھا ہے، وہاں دینی شعور بھی بچوں کے اندر بیدار کیا جائے۔ اور میں اپنے ذہن اور فکر سے یہ بات کہنا پسند کروں گا، وہ یہ ہے کہ دنیاوی تعلیمات سے پہلے بچوں کو دینی شعور بیدار کیا جائے، پھر اسے دنیاوی تعلیمات کی طرف راغب کیا جائے۔ جب دینی شعور کے ساتھ وہ دینی تعلیمات کی طرف جائے گا تو یقیناً وہ بہکے گا نہیں، بلکہ دنیاوی تعلیمات کے عہدوں پر فائز ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک سچا معاشرے کا نہ صرف ایک فرد کے سامنے آئے گا، بلکہ وہ حقیقی معنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بھی ثابت ہوگا۔ آج ہم دین سے بہت دور چلے گئے ہیں، جو مقصد تھا، ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا لیکن کلمہ زبان سے ادا کیا ہے، لیکن ہمارے اندر وہ نہیں گیا۔ اور یہ میرا ایمان ہے کہ جس دن کلمہ وہ اس گلے سے نیچے اتر جائے گا، اس دن یقین جانیں کہ ہم پورے مسلمان ہو جائیں گے۔ ہمارے ہاں صرف یہ مسائل پائے جاتے ہیں کہ ہم نام کے مسلم رہ گئے ہیں، ہمارے تمام جتنے بھی معاملات زندگی کے ہیں، وہ تمام زندگی کے معاملات جو ہے نا وہ یہود و نصارہ کی طرف جا رہے ہیں، وہ جو ہندوؤں کی رسومات ہیں وہ اس طرف جا رہے ہیں۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے تو یہ معاملات ہماری زندگی کے اندر تمام جو ہے نا ہر دفعہ کوئی نہ کوئی پریشانیاں جو آتی رہتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، بارشیں نہیں ہوتی، لیکن یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ ہماری پیدا کردہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے حکمران جو ہمارے اوپر حکمران آتے ہیں تو وہ ہمارے ہی اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ وہ کوئی اگر جھوٹ فراڈ دغا بازی چغل خوری ہم اگر کرتے ہیں تو ہمارے حکمران جو ہیں وہ بھی ایسے ہی آئیں گے۔ ہم اگر یہ چاہیں کہ ہم اگر جھوٹے فراڈی اور دغا بازی ہیں تو حکمران ہمارے اوپر حضرت عمر فاروق جیسا نہیں آ سکتا، کیونکہ جیسے ہم ہیں ایسے ہی حکمران ہمارے اوپر مسلط کیے جائیں گے۔ تو یہ سب سے بڑی جو تبدیلی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے گربانوں کے اندر جھانکنا ہے اور پھر اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ اس محاسبے میں دیکھنا ہے کہ ہم کہاں تک ٹھیک ہیں۔ اصل تبدیلی اس مدنی والے کی تبدیلی ہے، وہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے تبدیلی لے کے آئے تھے۔ اصل تبدیلی وہ ہے۔ اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے تو یقین جانیں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان وقار حیدر چوہان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔